اسلام میں برتھ ڈے منانے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص سماج میں برائی پھیلا رہا ہو، فساد پھیلا رہا ہو، تو کیا اس بندے کو مارنا گناہ ہے یا نہیں؟ اور باپ کی اطاعت کس حد تک انسان پر واجب ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ سبیل کمنٹ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ رئیس مذہب جعفری حضرت امام صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، شیعتنا الرحماء بینہم الذین اذا خلوا ذکروا اللہ۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو آپس میں نہایت رحم دل اور مہربان ہیں، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ چلے دوستوں، اسی بابرکت حدیث کی روشنی میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ اسلام میں برتھ ڈے منانے کا کیا حکم ہے؟ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی دونوں کے نزدیک برتھ ڈے کا منانا حرام نہیں ہے۔ اسلام کلی طور پر چاہتا ہے کہ انسان خوش رہے اور حلال پلیجرز کو زندگی میں انجوائے کرے، لیکن برتھ ڈے مناتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس برتھ ڈے کی محفل میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو، مثال کے طور پر حرام میوزک کا پلے ہونا یا مکسڈ گیدرنگ کا ہونا، محرم نامحرم کا مکس ہونا، یا ان تمام چیزوں سے انسان پرہیز کرے۔ دو، برتھ ڈے ایک بہترین موقع ہے کہ انسان اپنی نفس کا تجزیہ کرے، اپنی سیلف انالیسس کرے کہ ایک سال میں اس نے جو مٹیریل اور اسپریچول گولز بنائے تھے، آیا وہ ان تک پہنچ سکا یا نہیں؟ اگر کمی رہ گئی تو اسے کن چیزوں پہ محنت کرنی ہے تاکہ وہ اپنے گولز تک پہنچ سکے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ سوچیں کہ ایک سال میں آپ نے کیا اچیو کیا اور کیا اچیو کرنا چاہتے تھے، اور یہی وقت ہے کہ اگلے سال کا آپ گول بنائیں۔ دوسری طور پر آپ اسپریچول طور پر یہ سوچیں کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں میں اسلام کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے کتنے کام آ سکا، اور بچی ہوئی زندگی میں اور اگلے سال میں کیسے وقت کے امام کی خدمت کر سکتا ہوں۔ باپ کی اطاعت کس حد تک اولاد پر واجب ہے؟ کیا معاویہ بن یزید پر بھی باپ کی اطاعت واجب تھی؟ دیکھیے، ماں باپ کے حقوق اور ان کی اطاعت کی حد جو تعلیمات اسلامی سے ہمیں ملتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور وہ چیزیں جو ان کی اذیت کا سبب بنتی ہوں انہیں انجام نہ دینا۔ اب تھوڑا سا وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا حکم ماننا ان چیزوں میں ضروری ہے جو معصیت پروردگار کے زمرے میں نہ آتی۔ اگر وہ کسی ایسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو گناہ ہو تو ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ وہ ہمیں اگر کسی غلطی پر یا غلطی کے بغیر مار دیتے ہیں یا ہمیں کسی اچھا عمل کرنے پہ مار دیتے ہیں تو ہمیں رپلائی اور جواب میں ان کو غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا ہے، ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ ہمیں ان کی بخشش کی دعا کرنا ہے۔ لیکن معصیت پروردگار میں ان کے حکم کا اجرا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر وہ حکم دیتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو تو ہم اس چیز میں ان کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے، یا وہ حکم دیتے ہیں شراب پیو تو اس چیز میں ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی جائے گی۔ اب رہا سوال یہ کہ اگر کسی مستحب کام کے لیے وہ منع کرتے ہیں تو اس میں مراجع فرماتے ہیں کہ اگر مستحب کام کو یا مستحب جیسے کسی اچھے کام کو وہ محبت پدری، شفقت پدری کی بنیاد پر منع کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے رک جائیں، اپنے کو اس سے روک لیں۔ لیکن اگر ان کا روکنا، ان چیزوں سے روکنا ان کی بری عادتوں میں ہو، ان چیزوں سے وہ روک رہے ہوں جس کی اسلام نے، شریعت نے، روایتوں میں جن کی مدح ہوئی ہے، جن کی تعریف ہوئی ہے، اگر ان سے وہ روک رہے ہیں محبت پدری کی بنیاد پہ نہیں، بس انہیں پسند نہیں ہے اس لیے اگر وہ منع کر رہے ہیں تو کہا گیا ہے کہ نہیں، پھر اس پر عمل نہیں کریں گے بلکہ اسے ہم انجام دیں گے۔ مثال کے طور پر ان کی ایک بری عادتوں میں یہ ہے کہ انہیں یہ چیز نہیں پسند ہے کہ لوگ یعنی ان کا بیٹا لوگوں کی مدد کرے، اور وہ منع کرتے ہیں کہ لوگوں کی مدد نہ کرو، تو اس چیز میں ہم اپنے والدین کا حکم نہیں مانیں گے۔ یہ پہلا سوال کا پہلا حصہ۔ پہلے ہی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا معاویہ ابن یزید پر اپنے باپ کی اطاعت واجب تھی؟ دیکھیے، اطاعت ہم نے عرض کیا معصیت پروردگار کے علاوہ اطاعت واجب ہے، یعنی اگر وہ معصیت کا حکم دیتا ہے باپ تو وہ اس میں جو ہے ان کی تعمیل نہیں کرے گا، اور اگر معصیت سے ہٹ کر کے وہ کہتا ہے تو اس کی تعمیل کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص سماج میں برائی یا فساد پھیلا رہا ہو تو کیا اس بندے کو مارنا گناہ ہے؟ یقیناً جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ضمیر بیدار ہے، اور اسی طرح سے جس معاشرے میں جہاں جہاں بھی مسلمان بھائی رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں جو فساد اور برائیاں پھیل رہی ہیں ان کے بارے میں ہمارا کیا فریضہ ہے اور اس کے سلسلے میں ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، شراب وغیرہ کا کام ہو رہا ہے اور اس طرح کے جو بڑے گناہ ہیں خاص طور سے وہ سماج میں کوئی شخص یا بعض افراد عام کر
کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے گناہ کی ترویج ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے افراد کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ مومنین کے درمیان اشاعہ فحشا کرتے ہیں، یعنی برائیاں اور گناہ جو ہے پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عظیم اور دردناک عذاب ہے ایسے شخص کے لیے، ایسے افراد کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے تو کیا ہم اپنی آنکھ بند کر لیں، اس سے ہم غافل ہو جائیں؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے اس بارے میں؟ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسلام نے اس کا کیا سولوشن دیا ہے۔ تو اسلام اس کا جو سولوشن دیا ہے کہ ہمیں نہی عن المنکر کرنا چاہیے، یعنی برائی سے روکنا، کہ جو ایک سوشل ڈیوٹی ہے سب کی، فردر سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی طرح کا گناہ ہو رہا ہے یا کسی نیکی پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو وہ نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، لیکن اس کے اسٹیجز بیان کیے گئے۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ ہم قلبی نفرت کا، اپنے دل کے ناراضگی کا اظہار کریں، دل کی ناراضگی کے بعد پھر زبان سے نرم لہجے میں سمجھائیں۔ نرم لہجے میں کام نہیں چلتا ہے تو سخت سے سخت لہجہ ہوتا جائے گا تاکہ اس کو بات سمجھائی جا سکے اور وہ راہ راست پہ آ سکے۔ پھر بھی اگر راہ راست پر نہیں آ رہا ہے تو تیسرا اسٹیج جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جہاں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ممکن ہے وہاں یہ پاسبل نہ ہو، وہ یہ ہے کہ اس کو مارنا چاہیے، یعنی ہاتھ کے ذریعے سے نہی عن المنکر ہے، اس کے لیے سزائیں معین کی گئی ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں اسلامی حکومت ہوگی یہ وہیں پر ممکن ہے، اور ممکن ہے جہاں ہم رہ رہے ہوں وہاں اس بات کا امکان نہ پایا جاتا ہو۔ لیکن اس سلسلے میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم نہی عن المنکر کر رہے ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا اثر بھی ہوگا کہ نہیں، اس کی تاثیر بھی ہوگی کہ نہیں۔ اگر تاثیر کا ہم گمان دیتے ہیں تب ہمیں نہی عن المنکر کرنا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والا اتنا ڈھیٹ ہو چکا ہے، اتنا ضدی ہو چکا ہے، اتنا مصر ہو چکا ہے اپنے برے اعمال پر کہ وہ باز نہیں آنے والا ہے، تو وہاں پہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو وہاں کے جو مؤثر شخصیات ہیں، امام جمعہ و جماعت ہیں مثال کے طور پر، ان سے ہم رابطہ کریں، ان سے کہیں کہ بھئی ہم اس شخص کو، ایسے افراد کو جو اس طرح کے گناہ میں ملوث ہیں، اس سے معاشرہ بھی خراب ہو رہا ہے، اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں تاکہ معاشرہ مزید تباہی اور بربادی کی طرف نہ جائے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نہ صرف سبیل میڈیا کو سبسکرائب کریں بلکہ ایک ہمارا چینل ایسا ہے کہ جسے بہت ہی کم لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے۔ میں آپ تمام مومنین سے درخواست کرتا ہوں کہ سبیل مودت جو سبیل میڈیا کا ہی چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ پیغام محمد و آل محمد کو آپ کے تعاون کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچا سکیں۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ۔